قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد المقيد بالقاسم محمد ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں حفاظت قرآن کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پروردگار نے قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے قرآن کو تنہا نہیں بھیجا، بلکہ قرآن کے ساتھ مبلغ قرآن، معلم قرآن پیغمبر اسلام کو بھیجا، تاکہ کوئی چیز اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو پیغمبر اسلام صحیح زاویے سے اور صحیح طریقے سے جو منشاء پروردگار ہے اس کے اعتبار سے پیغامات الہیہ کو دنیا تک پہنچائیں۔ لہذا پیغمبر اسلام جب تک اس دنیا میں رہے قرآن احکام کو، اللہ کے پیغامات کو دنیا تک پہنچاتے رہے۔ پیغمبر اسلام پیغامات الہیہ کو پوری دنیا تک پہنچاتے رہے، مگر چونکہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ جب تک قرآن باقی رہے تب تک محافظ قرآن بھی باقی رہے۔ لہذا پیغمبر جب اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر نے جاتے جاتے پوری امت مسلمہ کو جو اپنا آخری پیغام دیا وہ یہ انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی، دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں۔ اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ اگر ان سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر کے اوپر وارد ہوگے۔ پیغمبر اسلام نے اس حدیث کے ذریعے پوری امت مسلمہ سے ایک طرح کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو نہ گمراہی کا شکار ہوگے، اور یہاں تک کہ اگر ان سے وابستہ ہوگے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حوض کوثر پر وارد ہوگے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے انعام امت مسلمہ کے لیے کہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہو گے تو حوض کوثر کے اوپر ہم سے آ کے ملاقات کرو گے، حوض کوثر کے اوپر وارد ہوگے۔ پیغمبر اسلام نے تمسک بالثقلین کا حکم دیا ہے کہ ان سے وابستہ رہو، ان سے متمسک ہو جاؤ تو نہ گمراہ ہوگے، نہ ضلالت کے شکار ہوگے، اور نہ کسی دوسرے دروازے کے اوپر میرے بعد جانے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے میں آیات قرآنی اور اللہ کے پیغامات کے مفاہیم و مطالب کو بتاتا تھا، اسی طریقے سے یہ ہمارے اہل بیت ہیں جو مفہوم قرآن اور مطالب قرآن کو بیان کریں گے۔ تمسک بالثقلین کے ذریعے پیغمبر اسلام نے پوری امت مسلمہ کو ایک طرف اہل بیت سے وابستگی کا درس دیا اور پیغام دیا ہے، تو دوسری طرف پیغمبر اسلام نے اس لفظ تمسک کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو
متحد کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ تمسک کا پیغام ہی ہے متحد ہو جاؤ قرآن و اہل بیت کے لیے۔ لہذا تمسک کا بنیادی مقصد ہے کہ پوری امت کو ایک مرکز کے اوپر جمع کر دیا جائے۔ تمسک بالثقلین کا مطلب یہ ہے کہ امت کے درمیان میں کسی بھی طریقے کا اختلاف نہ ہو، بلکہ پورے تسلسل کے ساتھ پوری امت پیغمبر اسلام کے بعد قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جائے، کیونکہ جو الہی نظام ہے اس میں کہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا پیغام آیا وہ جبرائیل کو ملا، جبرائیل نے اس پیغام کو رسول تک پہنچایا۔ لہذا جب اللہ اور جبرائیل کے درمیان میں ہم کسی فاصلے کے قائل نہیں ہیں، جب ہم جبرائیل اور رسول کے درمیان میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہیں، تو اس تمسک بالثقلین کے ذریعے گویا پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم نے سب کچھ بلا فصل و تسلیم کر لیا ہے، جب خدا اور جبرائیل کے درمیان میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہو، جب جبرائیل اور رسول کے درمیان میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہو، تو دیکھو اسی طریقے سے ہمارے اور اہل بیت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جب سب کچھ تم نے بلا فصل تسلیم کیا ہے تو پھر اس مسئلے کو بھی بلا فصل تسلیم کرنے پڑے گا۔ جس طریقے سے رسالت کے درمیان میں اور توحید کے درمیان میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہو، تو اسی طریقے سے رسالت و نبوت اور امامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جب سب کچھ بلا فصل تسلیم کر لیا ہے تو پھر رسالت کے بعد امامت و ولایت اہل بیت کو بلا فصل تسلیم کر لو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ لہذا مذہب اہل بیت میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کا اختتام اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کے کہ آپ پیغمبر کے بلا فضل جانشین ہیں، بلا فضل خلیفہ ہیں۔ یہ بلا فضل خلیفہ کہنا گویا ہمارا ذاتی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی نظریہ ہے جو میدان غدیر میں پیغمبر نے پیش کیا تھا، حدیث ثقلین میں پیغمبر نے پیش کیا ہے۔ جب پیغمبر نے بلا فضل علی کو میدان غدیر میں پیش کیا ہے اور حدیث ثقلین میں پیش کیا ہے، لہذا اسی نظریے کا اظہار ہم اپنے کلمے اور اذان و اقامت کے ذریعے کرتے ہیں۔ ایک صلوات ہے یہ محمد وآل محمد۔ لہذا اہل بیت اطہار جو کہ تمسک بالثقلین کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ لہذا اہل بیت اطہار نے اس تمسک بالثقلین کا پیغام اور اس کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، لہذا اہل بیت اطہار کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ امت ایک مرکز کے اوپر جمع رہے، امت کسی تفریقے کا شکار نہ ہو۔ اگر پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاہتے تو وہ خیبری طاقت، وہ خندق والی طاقت علی کے بازوؤں میں اس وقت بھی باقی تھی، طاقت ختم نہیں ہو گئی تھی۔ بس بات صرف اتنی تھی کہ چونکہ پیغمبر نے مرکز اتحاد اہل بیت کو قرار دیا تھا، تمسک بالثقلین کا ذریعہ قرار دیا تھا کہ دیکھو اگر ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو نجات پاؤ گے، لہذا اہل بیت کی بھرپور کوشش یہی تھی کہ اہل بیت کی طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو، کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ کل آنے والا مورخ سے کہہ دے کہ انہوں نے یہ اقدام کر دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے یہ قدم اٹھا دیا، لہذا امت کے درمیان میں تفرقہ ہو گیا۔ لہذا پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد علی نے تلوار کو جو رکھ دیا تھا اور تلوار کے قبضے کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، طاقت موجود تھی مگر جو کہ پیغمبر کی حدیث موجود تھی کہ یہ وہ ہیں کہ اگر ان سے متمسک ہو جاؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ مرکز اتحاد ہیں، انہیں بلا فضل تسلیم کرو، ان میں کوئی فاصلہ نہ ہونا چاہیے، ہمارے اور ان کے درمیان
دنیا میں، لہذا علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کی احادیث کو دنیا میں سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ دنیا کچھ بھی کرتی رہی مگر علی صبر کا مظاہرہ کر کے پوری امت کو متحد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہاں یہ رہا کہ جہاں قرآن کے خلاف فیصلے ہونے لگے، حدیث کے خلاف فیصلے ہونے لگے، تو حدیث کو بچانے کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے علی کھڑے ہوئے ہیں، آواز بلند کی ہے، مگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے علی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے علی نے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول کی تعلیم یہی تھی، رسول کا پیغام یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ذاتی مفاد کے لیے قدم اٹھایا ہے؟ پیغمبر نے جتنے قدم اٹھائے، فیصلے کیے ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کیے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو جب نبی بنا کے بھیجا گیا ہے تو نبی یوں ہی بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ جب کوئی انسان کسی منصب کے اوپر فائز ہوتا ہے تو منصب کے ساتھ ساتھ کچھ اختیارات ملتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر منصب ملے گا تو کچھ اختیارات ملیں گے۔ دنیا کے صاحبان منصب جب کوئی منصب پاتے ہیں اور اختیارات ملتے ہیں تو ان اختیارات کا بیجا استعمال کرتے ہیں، مگر جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ جب اللہ کی طرف سے اختیارات پاتا ہے تو اپنی ذاتی زندگی میں اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے، مگر اللہ کا نمائندہ ان اختیارات کو بھی اپنی ذاتی زندگی میں استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر ان اختیارات کا استعمال کرے گا تو یا تو اللہ کے لیے کرے گا یا مسلمانوں کے مفاد کے لیے کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر کے جو اختیارات تھے، پیغمبر ان اختیارات کا اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اختیارات دے دیے تھے، مگر پیغمبر نے اختیارات کا استعمال اپنی ذاتی زندگی میں نہیں کیا۔ اگر اختیارات کا استعمال کیا تھا تو جنگ بدر میں اس وقت کیا تھا جب 313 مجاہد ایک طرف ہیں، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں اختیارات خصوصی کا استعمال کیا جائے۔ تو آج تک قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے ہمارے رسول، تم نے تیر نہیں چلائے تھے، وہ تیر ہم نے چلائے تھے، سنگریزے تم نے نہیں پھینکے تھے، وہ سنگریزے ہم نے پھینکے تھے۔ یاد رکھیے یہ پیغمبر کے اختیارات خصوصی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اس آیت میں پیغمبر کا قصیدہ بھی پڑھا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا رسول وہ ہے کہ جو ہم نے اختیارات دیے ہیں، اگر ان کا استعمال کرے گا تو اپنی ذاتی زندگی میں نہیں کرے گا، اگر اختیارات کا استعمال کرے گا تو یہ خدا کے لیے کرے گا، یہ امت کے لیے کرے گا۔ ایک صلوات چلیے محمد وآل محمد۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی پیغمبر کے جانشین ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کبھی اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں کیا ہے۔ لہذا مولا علی نے بھی اپنے اختیارات کا استعمال اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں کیا ہے۔ اب مولا کائنات کی شخصیت، مرکزی شخصیت کیسے تھی؟ مولا کائنات کی مرکزی شخصیت صرف ان کے علم کی بنیاد کے اوپر اور صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر اور کمال کی بنیاد کے اوپر تھی۔ چنانچہ ایک عرب کا شاعر تھا، وہ بہت بڑا بعد میں شاعر ہوا، مولا علی کا شاگرد بھی تھا۔ ایک دن مولا علی سے کسی مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے، علمی مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے وہ آیا تو پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب یہودی کے باغ میں باغبانی کر رہے ہیں، زراعت کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا وہ یہودی کے باغ میں اس وقت پہنچا کہ جب مولا علی نصف کام کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تھے، جو آپ اپنے ساتھ کھانا لے کے گئے تھے اس کھانے کو تناول فرمانا چاہتے تھے، روٹی کو کھانا چاہتے تھے، اتنے میں وہ شاگرد پہنچ گیا جو عرب کا بعد میں بہت بڑا شاعر ہوا۔ لہذا اس نے مولا علی سے کچھ سوالات کیے۔ مولا علی نے وہیں کے اوپر یہودی کے باغ میں جس وقت آپ کھانا نوش فرمانے جا رہے تھے، آپ نے ہاتھ روک لیے اور اس کے سوالات سنے، پھر جوابات دیے، اور جوابات سے جب وہ مطمئن ہو گیا اور جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ اے علی، آپ کے امام حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے،
آپ کے امام حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں، دنیا آپ کے پاس آتی ہے۔ یہی آپ کے امام حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا حریف ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دشمن ہے، حریف ہے، جتنی جلدی ہو دنیا سے چلا جائے، مگر مولا کائنات نے کبھی اپنے دشمن و حریف کو ایسا مشورہ نہیں دیا کہ وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے، وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک جنگ تھی جس میں خلیفہ ثانی نے فیصلہ کیا کہ ہم خود جائیں گے جنگ میں، محاذ جنگ میں کھڑے ہوں گے اور ہم خود لشکر کے ساتھ جائیں گے، لشکر کی قیادت کریں گے۔ جب مولا علی کو پتہ چلا تو مولا علی دربار خلافت میں آئے اور کہا کہ یہ فیصلہ آپ کا صحیح اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس وقت سربراہ مملکت اسلامیہ ہیں، اگر وہاں جائیں گے اور کہیں ایسا ہوا کہ محاذ جنگ کے اوپر آپ قتل کر دیے گئے تو پھر آپ کے لشکر کے پیر اکھڑ جائیں گے، لہذا آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اس وقت مدینے ہی میں رہیے، فوج بھیج دیجئے اور یہاں سے آپ کمک بھیجتے رہیے، یہاں سے فوج بھیجتے رہیے، حالات کا اندازہ کرتے رہیے، حالات کو معلوم کرتے رہیے، مگر مدینہ چھوڑنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا حریف ہوتا اور جب انہوں نے کہا تھا کہ محاذ جنگ پہ ہم خود جائیں گے تو دوسرا عام کوئی انسان ہوتا تو کہتا ہاں بسم اللہ جائیے، آپ کو تو جانا ہی چاہیے تھا، آپ کی تو ذمہ داری یہی ہے، اسی طریقے کی تو باتیں کی جاتی، مگر چونکہ علی امام معصوم ہیں، علی کے سامنے اسلام کا مفاد سب سے بڑا مفاد ہے، دین کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اگر محاذ جنگ کے اوپر جاتے اور وہاں قتل کر دیے جاتے تو لشکر اسلام کی شکست ہوتی اور اسلام کو نقصان پہنچتا، لہذا علی ابن ابی طالب نے وہ مشورہ دیا کہ جس سے اسلام کا تحفظ بھی ہو اور لشکر اسلام کی عزت بھی محفوظ رہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تمسک بالثقلین کے ذریعے اسی لیے پیغام دیا گیا کہ اگر تم ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ عزیزان محترم، اہل بیت نے لوگوں کو ایک مرکز کے اوپر جمع کرنے کے لیے بہت کوششیں کی، بہت سے پیغامات دیے ہیں، لہذا یہ انہی پیغامات میں سے، انہی کوششوں میں سے اور اسی مشن کا ایک حصہ ہے جسے فرش ادا کہتے ہیں۔ فرش ادا ہے کیا؟ فرش ادا مرکز کا نام ہے، فرش ادا اس مرکز کا نام ہے جہاں اہل بیت نے پوری انسانیت کو جمع کیا ہے۔ یہاں انسانیت کو کیوں جمع کیا گیا؟ اس لیے کہ جو اسلام کے مذہبی مقامات تھے، چاہے وہ مسجد ہو، مسجد میں کون جائے گا؟ وہاں تو داخلہ ممنوع ہے، وہاں تو وہی جائیں گے جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا جو مسلمان نہیں ہے ان کا داخلہ وہاں ممنوع ہے۔ خانہ کعبہ ہے، ایک مرکزی جگہ ہے، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں کون جائے گا؟ وہی جائے گا جو مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کی اگر کوئی مذہبی جگہ ہوتی ہے، مرکز ہوتا ہے، تو وہاں وہی لوگ جاتے ہیں جو اس مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو خانہ کعبہ میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ اپنی مرکزی جگہ کے اوپر جائے گا، وہ آپ کے مرکزی جگہ کے اوپر نہیں آئے گا۔ سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں جو مسلمان ہیں وہ آئیں گے، غیر مسلم نہیں آئیں گے۔ لہذا جو وہاں سے پیغام دیے جاتے تھے وہ پیغام امت کے درمیان میں محدود ہو جاتے تھے، لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں سے اہل بیت کے پیغام پوری انسانیت تک پہنچ سکیں۔ لہذا مسجد میں چاہے جو شرطیں ہوں، خانہ کعبہ کے لیے چاہے جو شرائط ہو، مگر فرش ادا یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں اہل بیت نے پوری انسانیت کو جمع کیا ہے، اور انسانیت کو اسی لیے جمع کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی پیغام کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ راہ راست پہ آ جائے۔ لہذا یہ فرش ادا ہے جہاں پوری انسانیت کو جمع کیا گیا ہے۔ تمسک بالثقلین کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن دنیا میں فائدے جو ہوتے ہیں، انسان جہاں جہاں سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو جب تک فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہاں پر بھیڑ رہتی ہے۔ جو فائدہ پہنچانے والی ذات ہے جب تک وہ باقی رہتی ہے تب تک بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اہل بیت کے یہاں دو طرح کی بھیڑ ہوتی ہے،
ایک بھیڑ ہوتی ہے عقیدت والی، ایک بھیڑ ہوتی ہے فیض رسانی والی۔ عقیدت والی بھیڑ الگ ہوتی ہے، فیض رسانی والی بھیڑ الگ ہوتی ہے۔ اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، اہل بیت کل بھی فیض رساں تھے، اہل بیت آج بھی فیض رساں ہیں، اہل بیت قیامت تک فیض رساں رہیں گے۔ اب عقیدت والی بھیڑ کیسی ہوتی ہے؟ عقیدت والی بھیڑ ہوتی ہے کہ جو جس مذہب کا ہوتا ہے تو ہر مذہب کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ آئین ہوتے ہیں، کچھ جگہ ہوتی ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں کہ جن کو مقدس قرار دیا جاتا ہے۔ تو جو جس مذہب میں جس چیز کو مقدس قرار دیا ہے وہ اس چیز کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اب مثال کے طور کے اوپر اگر کسی مذہب میں کسی پیڑ کو مقدس قرار دے دیا گیا ہے تو اس مذہب کے ماننے والے اس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے عقیدت کا اظہار کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ مجمع پیڑ کے نیچے کیوں کھڑا ہے، یہ اس کے مذہب کا مسئلہ ہے، اس کے مذہب نے اس پیڑ کو مقدس قرار دیا ہے۔ انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارے مذہب نے جن چیزوں کو مقدس قرار دیا ہے وہ ہم سے یہ سوال کریں کہ یہاں کیوں کھڑے ہو۔ ہر مذہب کی کچھ جگہ ہوتی ہیں جن سے مذہب حکم دیتا ہے عقیدت کے لیے، لہذا جو جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے اپنے مذہب کے حساب سے جو چیزیں مقدس ہوتی ہیں ان سے اظہار عقیدت کرتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے عقیدت والی بھیڑ۔ خانہ کعبہ میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ عقیدت والی ہے، مسجد میں جو بھیڑ ہے وہ عقیدت والی ہے۔ اب فیض رسانی والی بھیڑ کیسی ہوتی ہے؟ مثال کے طور کے اوپر کسی شہر میں ایک ڈاکٹر ہے جو کسی ایک مرض کا بس اکیلا ڈاکٹر ہے، جسے اسپیشلسٹ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے، شہر کا اکیلا ڈاکٹر ہے۔ پتا چلا صبح کے 6 بجے ہیں، ابھی اس کا مطلب کھلا نہیں ہے، ابھی دکان کے دروازے کھلے نہیں ہیں، کلینک ابھی کھلی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے، لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس بھیڑ میں کھڑے لوگوں سے پوچھیں کہ ابھی صبح کے 6 بجے ہیں، 10 بجے ان کا دروازہ کھلتا ہے، کیوں قطار میں کھڑے ہو، 4 گھنٹے پہلے کیوں آ گئے ہو، تو ہر کھڑے ہوئے آدمی کا جواب یہی ہوگا کہ ہمیں یہاں سے فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ شہر میں نہ جانے کتنے ڈاکٹر ہیں ان کے یہاں چلے جاؤ تو جواب یہ ہوگا کہ ہمیں یہاں سے فائدہ ملتا ہے۔ تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ جہاں فیض ملتا ہے، جہاں سے فائدہ ملتا ہے، وہیں پر بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے دروازے پہ جو بھیڑ ہوتی ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے، عقیدت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی ہے، بلکہ فیض کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، فائدے کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ مریض کا مذہب الگ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا دین الگ ہوتا ہے، ان کے نظریات الگ ہوتے ہیں، ان کے نظریات الگ ہوتے ہیں۔ اب عزیزو اسی ڈاکٹر کے مطلب کے سامنے 1 سال کے بعد آپ نکلے، دیکھا بالکل سناٹا ہے، جاڑے کے موسم میں آئے تھے، 7 بجے 200 آدمی کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، گرمی کے موسم میں جب آپ آئے تو دیکھا 9 بج گئے ہیں، مطلب خالی پڑا ہوا ہے، دکان بند ہے، دروازے تک نہیں کھلے ہیں، نہ بھیڑ ہے نہ لوگ ہے۔ آپ نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے؟ جاڑے کے موسم میں 6 بجے میں نے دیکھا تھا پچھلے سال کہ سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، گرمی کے موسم میں آئے ہیں، 9 بجا ہے، ایک آدمی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ کو جواب ملے گا بھیڑ اس وقت ہوتی تھی جب یہاں ڈاکٹر بیٹھتے تھے، جب وہ ڈاکٹر ہی دنیا میں نہیں رہا، وہ ڈاکٹر جب مر گیا ہے تو اب بھیڑ کہاں ہوگی؟ بھیڑ وہاں ہوگی جہاں سے فائدہ ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کے دروازے پہ بھیڑ اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب تک ڈاکٹر زندہ رہتا ہے اور فیض باقی رہتا ہے۔ جب فیض پہنچانے والا مر جاتا ہے تو بھیڑ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا چشمہ فیض جاری ہے یا بند ہو گیا تو یہ دیکھو بھیڑ گھٹی ہے یا بھیڑ بڑھی ہے۔ اگر لاکھوں کی بھیڑ کروڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے تو سمجھ لو فیض کل بھی جاری تھا، فیض آل محمد آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔
لہذا اہل بیت فیض رساں ہیں. دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی آدمی ہو، اگر کسی درگاہ میں آ رہا ہے، اس سے سوال کیا جائے تم اس مذہب کے نہیں ہو تو پھر یہاں کیوں آتے ہو، تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا محمد میں بھیڑ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عقیدت والی بھیڑ ہوتی ہے، ایک فیض رسانی والی بھیڑ ہوتی ہے. اے صلوات محمد والے محمد. لہذا اہل بیت اطہار نے اس فرش ادا کو اسی لیے قائم کیا ہے. یہ تمسک بالثقلین کا ذریعہ ہے، یہ امت کو متحد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ پوری انسانیت کو ایک مرکز پہ جمع کرنے کا ذریعہ ہے. عزیزان محترم، کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اہل بیت کو مان لیا، تمسک کا کیا تقاضا پورا ہو گیا؟ نہیں، تمسک کا تقاضا صرف مان لینے سے پورا نہیں ہوگا. اگر مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مان لیا تو تمسک کا تقاضا پورا ہو گیا؟ نہیں، تمسک کا تقاضا اب بھی پورا نہیں ہوا ہے، اب بھی گنجائشیں باقی ہیں. آپ یہ کہیں کہ اب کون سی گنجائش باقی ہے جو تمسک میں فاصلہ پیدا کرے، جو بلا فصل ماننے میں ہمارے لیے حارج ہو جائے؟ آخر وہ کون سی شے ہے کہ جو ہمارے لیے یہ کہا جائے کہ بھی تمسک کا تقاضا پورا نہیں ہوا؟ جب ہم نے مان لیا بلا فصل علی ابن ابی طالب کو، تو اب بھی فاصلے کی گنجائش ہے. فاصلے کی گنجائش اس لیے ہے کہ جب تک گناہوں کا فاصلہ رہے گا، معصیت کا فاصلہ رہے گا، عدم تعلقات کا فاصلہ رہے گا، جتنے فاصلے بڑھاتے جاؤ گے اہل بیت سے اتنا ہی دور ہوتے جاؤ گے، جتنے فاصلے گھٹاتے جاؤ گے اہل بیت سے اتنا ہی قریب ہوتے جاؤ گے. یاد رکھو، جتنے فاصلے دنیا میں ہے اگر وہ سب مٹا دو گے تو تمسک کا تقاضا پورا ہوگا. اگر فاصلے بڑھتے رہیں گے تو سب کچھ ہوگا، مگر تمسک قرآن نہ ہوگا، تمسک اہل بیت کا تقاضا پورا نہ ہوگا. اگر تمسک کا تقاضا پورا کرنا ہے تو جتنے فاصلے ہیں مٹا دو. اگر سنی اور شیعہ کا فاصلہ ہے تو مٹا دو، اگر ہندو اور مسلم کا فاصلہ ہے تو مٹا دو. جتنے فاصلے مٹاتے جاؤ گے اہل بیت سے اتنا ہی قریب ہوتے جاؤ گے. اے صلوات علی محمد والے محمد. اہل بیت نے اسی لیے اس فرش ادا کی بنیاد رکھی تھی. عزیزان محترم، اہل بیت کے چاہنے والے تھے جن کا نام زہری تھا. زہری چھٹے امام کے پاس آئے، چوتھے امام کے پاس آئے، امام زین العابدین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، تقریب شادی ہے، دل چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر میں اس تقریب شادی میں شرکت فرمائیں، تشریف لائیں. امام زین العابدین نے زہری سے کہا کہ زہری، واقع کربلا کے بعد میں نے خوشی کی تقریب میں شرکت کرنا مطلقاً بند کر دیا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر کے اوپر آؤں تو دیکھو، اگر تم میرے بابا کی ایک مجلس برپا کر دو، فرش ادا بچھا دو، تو میں اپنے بابا کی مجلس میں شرکت کے لیے آ جاؤں گا. چنانچہ زہری سچے چاہنے والے تھے، گئے، مجلس کا اہتمام کیا امام کی خواہش کے تکمیل کے لیے. اور اس کے بعد جب مجلس کا وقت آیا ہے تو زہری آئے، امام زین العابدین سے کہا مولا آپ نے کہا تھا فرش ادا بچھانے کے لیے امام حسین کی مجلس کی بنیاد کے لیے، لہذا میں نے مجلس برپا کی ہے. امام زین العابدین آمادہ ہوئے، زہری کے گھر آئے. زہری نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ صدر مجلس میں امام زین العابدین کو بٹھایا. اور اس کے بعد جب ذاکر منبر پہ گیا اور مصائب سرکار سید الشہداء شروع ہوئے تو لوگ گریے میں مصروف ہو گئے، کسی کو خبر نہ رہی کہ کون کہاں بیٹھا ہے. اب جب مجلس ختم ہو گئی تو زہری نے دیکھا کہ صدر مجلس میں امام زین العابدین کو بٹھایا تھا، مگر جب مجلس ختم ہوئی تو امام سجاد صدر مجلس میں نہیں تھے. زہری نے دیکھا تو کیا دیکھا، جہاں آنے والوں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھیں امام زین العابدین وہاں تشریف فرما تھے. زہری قریب آئے، قریب آنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا
کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا گستاخی ہو گئی؟ زہری سے امام نے فرمایا تمہارے جیسے چاہنے والوں سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا ہے، گستاخی کا امکان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا مولا ہم نے آپ کو صدر مجلس میں بٹھایا تھا، آپ یہاں آنے والوں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں آپ آگے کیوں بیٹھ گئے؟ کہا زہری جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا جس وقت میرے بابا کی مجلس شروع ہوئی تو اس وقت میں تنہا تھا، مگر جب مجلس شروع ہوئی ذاکر کا بیان شروع ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ صدر مجلس میں میرے جد امجد رسول خدا آ گئے، صدر مجلس میں میرے جد امجد علی مرتضی آ گئے، صدر مجلس میں میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا آ کے بیٹھ گئی، میرے چچا حسن مجتبی آ گئے، میرے بابا حسین آ گئے۔ اب اے زہری تم ہی بتاؤ کہ جب بزرگ صدر مجلس میں بیٹھے ہوں تو میں صدر مجلس میں کیسے بیٹھتا؟ میں اس جگہ آ کے بیٹھ گیا جہاں آنے والوں کے جوتیاں رکھی تھی۔ یہ امام زین العابدین نے جگہ نہیں بدلی ہے بلکہ فرش ادا کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ وہ فرش ادا ہے جہاں رسول آ کے بیٹھتے ہیں، جہاں پیغمبر اسلام آتے ہیں، جہاں مولا علی آتے ہیں، جہاں امام حسن آتے ہیں، جہاں اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں، جہاں جناب فاطمہ تشریف لاتی ہے۔ عزیزو اس مشن کو سب سے پہلے آگے بڑھایا ہے تو خود امام زین العابدین نے آگے بڑھایا ہے، امام جعفر صادق نے آگے بڑھایا ہے، امام محمد باقر نے آگے بڑھایا ہے، ہر امام نے مجلس برپا کی ہے۔ امام علی رضا کے پاس جب دیبل آتے تھے تو دیبل سے امام پوچھتے تھے دیبل مرثیہ لائے ہو یا نہیں، اور جب دیبل کہتے تھے کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو بغیر مرثیے کے نہیں آتے ہیں، تو امام ممبر رکھاتے تھے، پردے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے بعد دیبل مرثیہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے۔ ذرا سوچو تمہارا 8واں امام فرش ادا پہ بیٹھتا تھا اور دیبل جو مرثیہ پڑھنے والے ہوتے تھے وہ ممبر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ دیبل جب مرثیہ پڑھتے تھے تو امام علی رضا زار و قطار روتے تھے۔ ایک دن دیبل نے مرثیہ پڑھا، بڑی رقت طاری ہوئی، امام زار و قطار رو رہے تھے، پسے پردہ جو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی پچھاڑے کھا رہی تھی۔ جب دیبل کا مرثیہ تمام ہوا تو امام علی رضا نے کہا دیبل اس میں ایک شعر کا اضافہ کر لو، وقبر بے توسن و یا لہائے من مصیبتیں۔ جیسے دیبل نے یہ شعر پڑھا امام علی رضا کے بہن جناب معصومہ قم پسے پردہ تشریف فرما تھی، جیسے یہ شعر سنا معصومہ کو غش آ گیا، کنیز نے آ کر کہا دیبل اب مرثیہ نہ پڑھو۔ امام رضا کے بہن کو غش آ گیا، آخر یہ غش کیوں آیا تھا؟ یہ غش اس لیے آیا تھا کہ امام رضا نے جو شعر پڑھا تھا اور جو دیبل سے دہرانے کے لیے کہا تھا، یہ شعر وہ ہے کہ جس میں امام رضا کی شہادت کا ذکر تھا۔ جب بہن نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو برداشت نہ کر سکے، غش کھا کے زمین پہ جناب معصومہ قم گر پڑے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے شعر میں صرف خبر شہادت سنی تھی بھائی کی، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ اے بی بی اس بہن کے دل سے پوچھئے کہ جس کے نگاہوں کے سامنے بھائی گھوڑے پہ جھوم رہا تھا، ارے اس بہن کے دل سے کوئی پوچھے جو ایک بلندی کے اوپر کھڑی تھی اور شمر و خنجر لیے کھڑا تھا، کوئی اس بہن کے دل سے پوچھے جس کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا سر نو کے نہدا پہ بلند ہوا، ارے وہ زینب عرض کربلا پہ بعد عصر عاشور جتنی ذمہ داریاں تھی شہزادی زینب کے کاندھوں کے اوپر آ گئی، کبھی بچوں کو بچاتی تھی، کبھی سیدانیوں کو ڈھارس دیتی تھی، امام زین العابدین کے تحفظ کی پوری ذمہ داری جناب زینب کے اوپر تھی۔ لہذا جہاں جہاں امام زین العابدین کی شخصیت خطرے میں ہوتی تھی جناب زینب جان کی بازی لگا دیتی تھی، آ کے سینہ سپر ہو جاتی تھی، بیٹا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی اذیت پہنچ جائے یہ نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے ہوئے تمہارے گلے پہ تلوار چل جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا زینب زین العابدین کو کربلا سے شام تک بچا لائی۔ بس ایک روایت اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ جب دربار یزید میں قافلہ
داخل ہوا ہے اسیروں کا، تو تعارف کی منزل آئے، شمر بڑھا، تعارف کرانا شروع کیا۔ سب سے پہلے امام زین العابدین کو پیش کیا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقع خاردار تھا، قیدی امام یزید کے سامنے کھڑا تھا۔ شمر نے تعارف کرایا، یہ علی ابن الحسین ہے، اس جوان کا نام علی ہے، اسی کو زین العابدین کہتے ہیں۔ یزید کو غیظ آیا، کہا آخر یہ جوان کیسے بچ گیا؟ میں نے تو کہا تھا حسین کے ساتھ جتنے جوان آئے ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں، یہ جوان کیسے بچ گیا؟ کسی نے کہا یہ بیمار تھا، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، لہذا بچ گیا۔ یزید کا اور غصہ بڑھا، اس نے کہا ابھی ہمارے سامنے علی ابن الحسین کو قتل کیا جائے، اس جوان کو قتل کیا جائے۔ بس امام زین العابدین کی قتل کی آواز کا گونجنا تھا کہ شہزادی زینب نکل کے سامنے آ گئی، کہا بیٹا سید سجاد، میرے ہوتے ہوئے تمہارے گلے کے اوپر تلوار چلے یہ ہو نہیں سکتا ہے، پہلے زینب کے گلے پہ تلوار چلے گی تب تمہارے گلے پہ تلوار چلے گی۔ اب اس کے بعد یزید نے سوال کیا یہ عورت کون ہے جو اس جوان کے سامنے کھڑی ہو گئی؟ شمر نے کہا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی ہے۔ یزید نے کہا اس جوان کے ساتھ زینب بنت علی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب ذرا سوچو، جب امام زین العابدین کے قتل کا حکم ہوا تو جناب زینب نکل کے سامنے آ گئی، سینہ سپر ہو گئی امام سجاد کو بچانے کے لیے۔ اب وہ کون سی طاقت ہے جو زینب کو بچائے؟ اور اسی مرحلے میں فضہ نکل کے سامنے آئی، کنیز کے ہوتے ہوئے آپ کے گلے کے اوپر تلوار چلے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یزید نے کہا اب یہ عورت کون سی ہے؟ شمر نے کہا یہ اس گھرانے کی کنیز ہے، اس کا نام فضہ ہے۔ بس کنیز کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ یزید کا اور غیظ اور غصہ بڑھا، پہلو میں غلام کھڑا تھا، کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک کنیز کو تادیانے مار مار کے نہیں ہٹا سکتا ہے، اسے تادیانے مار مار کے ہٹاؤ۔ بس جیسے غلام تادیانہ لے کے چلا، ایک مرتبہ فضہ نے دربار کا جائزہ لیا، حبشی غلام کھڑے ہوئے تھے، حبش کے غلاموں کو جوانوں کو مخاطب کیا، اے حبش کے جوانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری حمیت کہاں کھو گئی ہے؟ ارے تمہارے علاقے کی ایک عورت جو بھرے ہوئے دربار میں تادیانے سے ماری جائے اور تم کھڑے دیکھتے رہو۔ بس جیسی فضہ نے للکارا غیرت کو، حمیت کو للکارا، حبشی غلام تلواریں لے کے نکل کے سامنے آ گئے، اے یزید غلام کو واپس کر لے، اگر پشت فضہ پہ ایک تادیانہ لگ گیا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گے۔ یزید غائب ہوا، غلام کو واپس بلا لیا گیا، فضہ تادیانہ کھانے سے بچ گئی۔ اب کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ جو امام زین العابدین کی طرف مڑ کے دیکھتا۔ ارے روایت تو ختم ہو گئی، فضہ نے نقشہ پلٹ دیا، مگر میں کہتا ہوں جب فضہ نے حبشی غلاموں کو، نوجوانوں کو للکارا ہوگا اور جب حبش کے نوجوان نکل کے سامنے آئے ہوں گے تو اس وقت زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، ام کلثوم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ عجب نہیں کربلا کا رو کر کے آواز دی ہو، اے بھیا کنیز کے بچانے والے اتنے ہیں مگر تیری بہن کا بچانے والا کوئی نہیں۔ واہ